بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بیان میں حضرت مولانا محمد عمر پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بنگلے والی مسجد کی ایک کارگزاری سناتے ہوئے فرمایا کہ بیرون ملک کے کچھ ذمہ دار ساتھی ایک بار حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بات پوچھنے کے لیے آئے دہلی میں۔ حضرت جی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ آرام کر رہے تھے، تو ہم نے ان ذمہ داروں سے ملاقات کی۔ ان ذمہ داروں میں سے ایک نے ہم سے کہا کہ بھائی، ہمارے ملک میں جماعتیں جو آتی ہیں تو کوئی جماعت بتاتی ہے کہ کام یوں کرو اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں ایسے کرو، تو ہم سارے لوگ پریشان ہیں کہ کس کی بات مانیں اور کام کیسے کریں۔ ہر ایک حوالہ بڑوں کا ہی دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے خود حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یوں سنا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں نے بڑے حضرت جی سے یوں سنا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے سنا، کوئی کہتا ہے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس سے کہا میں نے اس سے سنا۔ اب ہم سارے پریشان ہیں کہ کیا کہیں اور کس طرح کام کریں، کیونکہ ہر ایک بڑوں کا حوالہ دیتا ہے۔ ہم لوگ تو حضرت جی سے صرف یہی مشورہ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ حضرت جی ہم لوگوں کو بتائیں کہ ایسے موقع پر ہم لوگ کیا کریں، کیونکہ سارے لوگ الگ الگ بات بتلاتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھو، ہماری سمجھ میں تو یوں آ رہا ہے کہ بڑوں نے جو بات کہی اس کا مطلب وہ ہوگا جو اس وقت کا امیر بتائے۔ اس وقت کا امیر جو بتائے وہ اس بات کا مطلب ہمیں سمجھنا چاہیے۔ سنا آپ سب نے بھی مجمع سے مخاطب ہو کر کہا کہ امیر الوقت جو بتائے اس پر سب کو جمنا چاہیے۔ اس پر مثال ہم نے انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ والی دی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے پر چاروں طرف سے ہنگامے کھڑے ہو گئے۔ اب سب کی رائے یہ ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر ملک شام بھیجنے کے بجائے مدینہ منورہ میں ٹھہرایا جائے، کیونکہ چاروں طرف سے حملے کی خبر ہے۔ تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے صحابہ کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالی کہ یہ 3000 کی جماعت کیا کرے گی جب اللہ کی مدد ہی رک جائے، یعنی یہ 3000 کی جماعت کیا کرے گی جب اللہ کی مدد ہی رک جائے۔ اللہ کی مدد آئے گی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پوری ہو کہ اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو۔ سنا تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سب لوگوں نے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ سنا اور دیگر صحابہ نے بھی سنا، لیکن اور نے اس کا مطلب کیا سمجھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا مطلب کیا سمجھا؟ اوروں نے صرف اتنا سمجھا کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو روانہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے، اور امیر الوقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے علاوہ پورے مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو نکلنے کے لیے کہہ دیا کہ سب مدینہ خالی کرو۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا۔ اس پر سب لوگوں نے لبیک کہہ کر مان لیا۔ تو ہم نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ اصول قیامت تک رہے گا کہ جو بات امیر الوقت کہہ دے وہ سب کو مان لینے میں ہی خیر ہے، اس کے اندر کسی قسم کا فرق نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اتنی بات تو میری آپ سے ہو گئی، اب حضرت جی جب اٹھیں گے تب ان کے پاس چلیں گے۔ حضرت جی رحمت اللہ علیہ بیدار ہوئے، ان سب کو لے کر ہم حضرت جی کے پاس حاضر ہوئے، اور جو بات ہم نے ان لوگوں سے کہی تھی وہ بات ہم نے حضرت جی کے سامنے رکھ دی کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر لوگ الگ الگ بات بتائیں تو ہم کیا کریں۔ تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ جو بات امیر الوقت کہے یا بتائے وہ ان کو کرنا چاہیے۔ تو حضرت جی نے فرمایا کہ ہاں، یہ مناسب ہے۔ اس کے بعد پھر وہ لوگ اپنے ملک واپس چلے گئے۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، رائے الگ الگ ہونا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، رائے الگ الگ ہو سکتی ہے، مگر امیر الوقت جو بات کہے بس اسی بات کو مان لینے میں ہی خیر ہے۔
حضرت مولانا محمد عمر پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان سے ماخوذ۔ اس بیان کی ٹیپ ریکارڈر کیسٹ محفوظ ہے۔ جزاکم اللہ الخیر۔